الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں صلاۃ الاستخارہ کا وضاحتی بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ استخارہ کی اہمیت اور اس کے شرائط وغیرہ بیان کرنے کے بعد اور اس کی حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ سکھایا تو صحابہ کرام نے اسی طرح سے اس کو سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا، جس طرح سے اور دین کے احکام پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بیان کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر استخارہ کتنا زیادہ موجود تھا اور وہ کسی بھی کام کے وقت استخارہ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میں نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا مسئلہ بیان کیا کہ انہوں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد آپ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ ایک اور واقعہ سلف میں ملتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر جب آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں آپس میں تبادلہ خیال ہوا کہ آپ کی قبر مبارک کس طرح سے کھودی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے سے بھی اور عربوں میں بھی اور مدینہ میں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ قبر کھودنے والے دو طرح کی قبر کھودتے تھے، اور آج بھی ہے کہیں کہیں دونوں طرح کی قبریں کھودی جاتی ہیں۔ وہاں پہ جیسی مٹی رہتی ہے اس اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے قبر کھودنے والے، وہ لحد کھودتے تھے، اور ایک صاحب تھے قبر کھودنے والے، وہ شق کھولتے تھے۔ تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ ہو کہ کون سی قبر آپ کے لیے کھودی جائے گی، لحد یا شق؟ تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی قبر کھودیں گے، تو ہمارا رب جو رہنمائی کرے گا ہماری، اور جو قبر کھودنے والا پہلے آ گیا، یعنی جو لحد کھودتے ہیں اگر وہ پہلے آ گیا، یا جو شق کھودتے ہیں اگر وہ پہلے آ گئے، تو جو پہلے آ جائیں گے ہم اسی کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم استخارہ کریں گے اس کے لیے۔ تو انہوں نے استخارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو پہلے آ جائے گا ہم ویسی ہی قبر کھودنے کا پروگرام بنائیں گے۔ انہوں نے دعا کیا، اس کے بعد جو صاحب تشریف لائے قبر مبارک کھودنے کے لیے وہ لحد کھودنے والے تھے، تو پھر صحابہ کرام نے اس کو درست سمجھا اور ان کو لحد کھودنے کی اجازت دی، اور غالباً وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلا مرحلہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے رخصت ہونے کے بعد پیش آیا، تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس میں استخارہ کیا، اپنی طرف سے کوئی رائے اس میں نہیں چلائی، اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کی یا حضرت ابوبکر کی یا کسی کی نہیں نافذ کی، بلکہ استخارہ کر کے ہی اس طرح سے انہوں نے، یہ اتنا اتم درجہ کا ان کے ہاں موجود تھا جذبہ اور ذہن سازی ان کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی بھی معاملے میں صرف اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کی یا کسی کی رائے کو ترجیح دیتے تھے جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کر لیتے تھے۔ تیسری دلیل وہ بھی حدیث میں ہے، امام مسلم نے کتاب الحج میں باب نقد الکعبہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں خانہ کعبہ پر جو منجنیق وغیرہ چلائی گئی تھی اور خانہ کعبہ کو کچھ شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے حاکم تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی مجلس بٹھائی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ خانہ کعبہ کی ترمیم کی جائے، یعنی اس کی مرمت کی جائے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر کے نئے سرے سے اس کو بنایا جائے اس کی بنیادوں پر، یا اس میں جو حصہ منہدم ہوا ہے یا جو حصہ مخدوش ہوا ہے اسی کی مرمت کر کے اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے۔ تو صحابی جلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس مجلس میں موجود تھے، اس مشاورتی مجلس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، ایک رائے میرے ذہن میں ہے کہ جو حصہ مخدوش ہو گیا ہے، جو حصہ جس پہ مار لگی ہے یا جو شکستہ ہو گیا ہے، صرف اسی حصے کی تم ترمیم کر دو اور اس کو جو ہے انہی پتھروں پہ رہنے دو، باقی حصے کو جن پتھروں پہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کو دیکھا تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے گھر کا یہ حال ہوتا کہ اس میں کچھ شکست و ریخت ہوئی ہوتی، کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا، تو کیا تم لوگ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ میں ہرگز اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں اپنے رب سے
3 بار استخارہ کروں گا، اس کے بعد میں اس کی تعمیر جدید کروں گا، نئے سرے سے تعمیر کروں گا، بناؤں گا۔ یہ تھا ان کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں۔ آپ دیکھتے جائیے، چاہے ذاتی معاملہ ہو شادی کا، یا اسلامی معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک کھودنے کا، یا دینی معاملہ ہو خانہ کعبہ کی تعمیر اور ترمیم کا، ان تمام معاملات میں ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے استخارہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی کوئی قدم بڑھاتے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کے ہاں استخارہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگی میں استخارہ کو سیکھ کر کے اور اس کو نافذ کیے ہوئے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ ہمارے معاملات بھی درست اور صحیح ہو جائیں گے۔ سلف صالحین میں اگر اور بھی آپ لوگوں کو دیکھیں، خود محدث کبیر امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث درج کرنے سے پہلے میں 2 رکعت استخارہ کرتا ہوں، اور جب مجھے حدیث کی صحت کا پورا یقین ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنی صحیح میں شامل کرتا ہوں۔ یہ احتیاط تھا ان کا کہ استخارہ کر لوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جائے تاکہ کوئی ضعیف یا موضوع حدیث وغیرہ اس مجموعے میں داخل نہ ہونے پائے، شامل نہ ہونے پائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں بغیر استخارہ کیے ہوئے کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ شرعی مسائل میں جب آپ کے پاس مسائل اور سوالات آتے تھے تو آپ پہلے اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے تھے، اس کے بعد استخارہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد فتویٰ دیتے تھے۔ کہتے ہیں بغیر استخارہ کے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ ایک اور عالم تھے ابو علی، انہوں نے کہا ایک راوی کے بارے میں، حدیث کے جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث کی سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں سب کے بارے میں ان کا پورا بایو ڈاٹا، ان کی پوری شخصیت کے بارے میں معلومات جمع کی۔ محدثین نے 5 لاکھ آدمیوں کا بایو ڈاٹا اس طرح جمع کیا، کسی دوسری قوم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ یہ راوی صحیح ہے کہ غلط ہے، ضعیف ہے یا کمزور ہے، یا جوانی میں صحیح تھا بڑھاپے میں کمزور ہو گیا۔ بڑی دقت اور باریکی کے ساتھ، جس کو علم الرجال کہا جاتا ہے، علماء محدثین نے اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیجئے حضرت انس نے یہ آپ کا ارشاد سنا، اور اس کو تابعین، تبع تابعین اور جتنے لوگوں نے بھی روایت کیا، اس پورے سلسلے میں کوئی ضعیف یا جھوٹا راوی تو نہیں ہے، کوئی ایسا راوی تو نہیں جس کے اخلاق پہ کسی نے تہمت لگائی ہو۔ اس کا پورا سلسلہ صحیح ہے، کوئی عیب نہیں ہے، جوانی میں صحیح تھا، کہیں بڑھاپے میں حافظہ کمزور تو نہیں ہو گیا، کہیں بڑھاپے میں اس کا حافظہ خلط ملط تو نہیں ہو گیا تو اس وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں چھان پھٹک کے کی تو یہ کہتے ہیں ایک راوی کے بارے میں، اس کا نام تھا معمری، کہ استخرت اللہ سنتین حتی تکلمت فی المعمری وهو ابو الحسن بن علی المعمری۔ یہ عالم کہتے ہیں کہ 2 سال تک میں نے استخارہ کیا کہ اس راوی کو میں مجروح قرار دوں کہ نہ قرار دوں، یعنی یہ راوی صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ دیکھیے کسی کے ذات کے بارے میں بات کرنا، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا، کسی کے بارے میں کوئی زبان کھولنا، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت معمولی مسئلہ رہ گیا ہے، جس کو ہم لوگ غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں، وہ محدث تھے، عالم حدیث تھے، حدیث اور سنت کے سلسلے میں بڑی احتیاط کر رہے تھے کہ اس میں راوی کو میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے تو ایسا نہ ہو میں غلطی پر ہوں اور اس پر اتہام لگا دوں تو مجھے گناہ ملے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے استخارہ کیا، اور وہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں کہہ رہے ہیں، 2 سال تک میں وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں پڑھتا رہا، معلومات جمع کرتا رہا، علماء سے سوال کرتا رہا، اور 2 سال گزرنے کے بعد پھر مجھے اطمینان ہوا تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ راوی ایسا ہے۔ اور ہم لوگ سبحان اللہ، ہم لوگ تو دین کے کام کو تو چھوڑیے، دینی کام کرتے بھی نہیں ہیں، دنیاوی کام ہمارے سب کام رہتے ہیں، اس میں بھی لوگوں پر تبصرہ کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ ہمارے لیے تفریح کا سامان ہے۔ اور ان علماء محدثین کو دیکھیے کہ روایت کے سلسلے میں، ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ راوی صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ ہمیں اس عالم کے اس عمل سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے یہاں غیبت چغلی کو اور دوسروں کی برائی کو، جو ہماری زبان ہر وقت مشین کی طرح چلتی رہتی ہے، اس کو لگام دیں اور غیبت کرنے سے بچیں، چغلی کرنے سے بچیں، کیونکہ قرآن میں اس کو بڑے خطرناک جرم سے اور اس کی سزا کو بڑے خطرناک سزا سے
تشبیہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کی غیبت کرنے والا ایسی ہے جیسے اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھائے۔ اپنا بھائی مر گیا ہے، اس کا گوشت کھائے، ظاہر بات یہ طبیعت کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ تو اسلام نے یہ ہمارے ذہن میں ڈالی ہے بات کہ یہ بہت ہی ناگوار بات ہے، اس کی طرف سے ہم لوگ آزادی کے ساتھ اس طرح سے اس سلسلے کو نہ چلاتے رہیں، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو لگام دیں اور اپنی زبان کو علماء محدثین کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، نیک لوگوں کی طرح اگر استعمال کریں تو صحیح بات کے لیے، صحیح کام کے لیے۔ فرمایا رب کریم نے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو تمام پہلوؤں سے درست ہو وہی بات کہو، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت اور چغلی کو اور زبان کی ان خامیوں کو اور عیوب کو عقیدے سے جوڑ دیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ پر اور آخرت پر یقین ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، صحیح بات کہے، سچی بات کہے، بہتر بات کہے، ورنہ وہ خاموش رہے تو اس کے لیے بہت زیادہ عافیت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے ہاں، سلف صالحین کے ہاں، محدثین اعظام کے ہاں کس طرح سے استخارہ کی اہمیت تھی کہ اپنے تمام کاموں کے لیے وہ پہلے استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد اس کام کو شروع کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ اب سوالات کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں۔ عملی طور پر صلاۃ استخارہ کے کیا کیا پہلو ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ استخارہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی مسئلہ کا شرعی حکم کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یا کوئی بھی عالم مسئلہ بیان کرتا ہے یا کتاب و سنت میں جو بھی احکام اور مسائل ہیں تو شرعی حکم کیا ہے، کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ چیز یا یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہی ہے کہ صلاۃ استخارہ، جو صلاۃ استخارہ اور دعا استخارہ کے مجموعے کا نام ہے، یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، صلاۃ استخارہ واجب نہیں ہے، بلکہ دلائل کی روشنی میں علماء کرام نے یہی ثابت کیا ہے کہ یہ سنت کی نماز ہے اور اس کی بڑی تاکید اور بڑی اہمیت ہے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ صلاۃ استخارہ جو 2 رکعت ہے، اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم کا صیغہ، اور عام طور سے عربی زبان میں یا عربی گرامر میں امر کا صیغہ وہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آرڈر کا صیغہ کہ یہ کام کرو تو یہ کام کرنا واجب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ واجب ہے، نماز ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ لیکن اگرچہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، استخارہ کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، اگرچہ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں مختلف دلائل کی روشنی میں کہ یہ بہرحال فرض نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک صحابی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر کیا کیا فرض ہے؟ تو آپ نے ارکان اسلام کو اور ارکان ایمان کو ان کے سامنے رکھا۔ وہ اعرابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو آپ نے بڑے بہترین انداز میں ان کے سامنے رکھا اور نماز کے بارے میں فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات ملا کر کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ واجب ہے۔ کہا کہ حل علیہ غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ واجب ہے نمازوں کے سلسلے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، فرض تو 5 ہی نمازیں ہیں، ہاں اگر تم نفل نمازیں پڑھ سکو تو کثرت سے نفل نمازیں پڑھو۔ تو اس سے دلیل لیتے ہیں علماء کرام کہ فرض نمازیں صرف 5 ہیں، باقی نمازیں اگر ان کے لیے جیسے صلاۃ استخارہ ہے، اگر ان کے لیے امر کا صیغہ استعمال بھی ہوا ہے تو مختلف قرائن کی وجہ سے اس کو فرض نہیں قرار دیتے ہیں بلکہ سنت ہی کہتے ہیں۔ اور اسی پر علماء کا فتویٰ بھی ہے، علامہ ابن رجب حنبلی بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ صلاۃ استخارہ فرض ہے یا سنت، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ سنت ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو الفاظ ہیں استخارہ کے، اس میں نماز کا بھی حکم ہے اور دعا کا بھی حکم ہے۔ علماء کرام نے دونوں صیغوں کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے
کہ بہرحال استخارہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن، اور دعا کے تعلق سے یہ ہے ثُمَّ لِيَقُلْ، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس صیغے میں کوئی تعبیر ہے، کوئی ارشاد ہے تو وہ کام واجب ہے۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی صحابی کے سامنے مسئلہ رکھا کہ فرض نمازیں صرف 5 ہی ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ادا کرو وہ سنت اور نفل کے ضمن میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے اگرچہ آپ نے یہ کہا کہ ثم لیقل، پھر اس کو چاہیے کہ یہ کہے، یعنی تم یہ کہو، اس سے بھی علماء نے یہی نکالا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، دعائے استخارہ بھی واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الزامی حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ ایک مسلمان کو ایک مشورہ دے رہے ہیں آپ کہ تمہارے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح سے تم کام کرو تو تمہارا معاملہ اپنے صحیح راستے پہ جائے گا اور صحیح طریقے سے اپنے انجام کو اور اپنی منزل تک پہنچے گا۔ تو تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واجب بہرحال نہیں ہے لیکن سنت ہے اور مستحب ہے، اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ سنت ہی ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ لوگ یہ کہیں گے چلو سنت کی نماز یا سنت چیز ہے، اتنا زیادہ کیا کرنا اس کو، چلو ویسے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سنت معمولی چیز نہیں ہے، سنت میں جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، وہی غیر مطلوع۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کیا اور آپ نے اس کو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی طرف سے نہیں بولتے آپ، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اس لیے اس حدیث کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور یہ مشورہ کے طور پر ہے۔ تو آپ یہ بتائیے ہمیں کہ ہم میں سے کون ہوگا جو اللہ کے رسول کا مشورہ نہ قبول کرے یا اللہ کے رسول کا مشورہ نہ لے؟ ظاہر بات ہے ہر طرح کی خیر و برکت اللہ کے رسول کے حکم میں، اللہ کے رسول کی سنت میں اور اللہ کے رسول کے مشورہ میں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ابو عبد الرحمن المالکی اور شیخ ابن باز اور علامہ البانی صاحب وغیرہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ استخارہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور ہم کو سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ خود قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، امر یہاں الزامی نہیں ہے، یہ مشورہ کے معنی میں ہے، تو اس مشورہ میں بھی ہمارے لیے الحمدللہ ہر طرح کی خیر و برکت ہے۔ تو اس لیے ہم کو تاکید کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ اپنے تمام کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کے بغیر کسی کام کو بھی شروع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کاموں کے لیے استخارہ کیا جائے۔ صلاۃ استخارہ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوئی الحمدللہ، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا عمل ہمیں معلوم ہوا الحمدللہ، علماء کرام اور محدثین اعظام کا عمل ہمیں الحمدللہ معلوم ہوا، تمام پہلو اس کی فضیلت کے، اس کی اہمیت کے ہمارے سامنے واضح ہوئے۔ تو اب ہمیں استخارہ کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن امور میں استخارہ کیا جائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن بڑی مؤکد سنت ہے یہ، اور علماء کرام نے اس کے لیے بڑی تعلیم دی ہے ہمیں کہ اس مؤکد سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو استخارہ کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کاموں کے لیے استخارہ کیا جائے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی خیال آدمی کے ذہن میں آتا ہے ہر کام کے لیے استخارہ کرے گا، یا دنیاوی معاملے کے لیے استخارہ کرے گا، یا آخرت کے کسی مسئلے کے لیے، کسی موضوع کے لیے استخارہ کرے گا؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے۔ تو جواب میں عرض ہے، جیسا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تمام کاموں میں استخارہ مشروع ہے، ہر کام میں استخارہ مشروع ہے، چاہے وہ چھوٹے کام ہوں چاہے بڑے کام ہوں، کیونکہ الفاظ جو ہیں حدیث مبارکہ کے کان یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ تو چھوٹا بڑا کام، اہم غیر اہم کام، اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی کام ہمارے سامنے درپیش ہو، جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہو، اس میں استخارہ کرنا چاہیے، بغیر استخارہ کے وہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدمی دنیاوی کام کے لیے استخارہ کرے گا یا دینی کام کے لیے بھی؟ مثلا ایک دینی کام ہے نماز، دینی کام ہے حج کرنا، عمرہ کرنا، دینی کام ہے روزہ رکھنا، کیا آدمی اس میں استخارہ کرے گا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی تک نہیں ہے اس سوال میں۔ جو فرائض ہیں ہمارے،
جو واجبات ہیں ہمارے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں کہ نہ کریں، چاہے 10 بار استخارہ پڑھ کے اس میں معلوم کریں کہ ہم اس کام کو کریں نہ کریں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا تھا کہ جن کاموں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو تم اس طرح سے کرو جس طرح سے کر سکتے ہو، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، عبادات ہیں، یہ تو فرض ہیں، فرض عین ہیں ہمارے اوپر، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، یا حلال کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، یا حرام کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اس میں تھوڑا نا یہ استخارہ کرنا ہے ہمیں کہ حرام کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اس میں تو معلوم ہی کہ وہ نہیں کھانا ہے ہم کو۔ غرض ہے کہ دنیاوی کام جو ہوں ہمارے، ان میں تو استخارہ ہے، شادی کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، کوئی اور بڑا کام کرنے، گھر کی تعمیر ہے، اور کوئی چیز ہے، اس طرح سے میں کروں کہ نہ کروں، وہ اس کے لیے استخارہ ضروری ہے۔ لیکن جو دینی امور ہے، نماز روزہ ہے، عبادت ہے، اور دیگر جو فرائض اور نوافل ہیں، ان چیزوں میں استخارہ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں بغیر استخارہ کے وہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی آپشن یا چارہ نہیں ہے۔ کرنا ہے تو دنیاوی امور میں کرنا ہے ہمیں استخارہ۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، چلو اس کو کر لیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹے کام کے نتائج بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے کام بظاہر بڑے دکھتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ اسی لیے اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہو، یا کل وہ اور بڑے پیمانے پر ہو جائے وہ کام۔ اس لیے علماء یہی نصیحت کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہر کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، اور یہی حدیث کے الفاظ میں ہیں یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا، تمام کام میں استخارہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ تعلیم اللہ کے رسول کی ہے، اور یہ سنت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے لوگ اس کو بہانہ نہ بنائیں کہ ہم نماز کے لیے استخارہ کریں یا نہ کریں، روزہ رکھنے کے لیے استخارہ کریں یا نہ کریں۔ البتہ کاموں میں جو معاملات ہمارے سامنے ہوں ان کو چھوٹا بڑا نہیں بلکہ کام سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیاوی طور پر بھی گورنمنٹ یا ٹریفک کے بہت سے ایسے قوانین ہیں، معمولی طور پر وہ چھوٹے لگتے ہیں، بظاہر ہمارے لیے چھوٹے لگتے ہیں، ارے ہیلمٹ کیا لگائیں گے، یہ بوجھ ہو جاتا ہے، وہ بوجھ ہو جاتا ہے، چلو چلتے ہیں، بائک نکال کے چلے گئے، معلوم ہوا کہ جان چلی گئی، سر کے بل گر پڑے، ہیلمٹ نہیں تھا تو جان نکل گئی، ان کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب کوئی قانون بناتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سیفٹی اور سیکورٹی کا پہلو رہتا ہے، تو بظاہر یہ چھوٹا معاملہ ہے لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ دنیاوی امور کو بہت معمولی لیتے ہیں، بہت مذاق کے طور پر لیتے ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، سنتوں کو چھوڑنا، نوافل کو چھوڑنا، تو یہ سب معاملات بڑے ہیں اپنی جگہ پہ۔ ہماری یہ نظر کمزور ہے، ہمارا دماغ کمزور ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہمارا علم محدود ہے، تو ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ورنہ حدیث یہی سکھاتی ہے ہم کو کہ فی الامور کلھا، ہر معاملے میں ہم کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ استخارہ کی مزید تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت کا عامل بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو اسی طرح سے دین کے احکام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔